آزاد کشمیر میں این ٹی ایس کے متعلق سازشیں اور بے بنیاد پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ حکومتی ہدایات کی روشنی میں فوری طور پر حالی اسامیاں پر کرنے کے لیے ٹیسٹنگ فرموں کے لیے ٹینڈر نوٹس جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے تھرڈ پارٹی ایکٹ ختم ہونے کے بعد ایک بحث محکمہ تعلیم اسکول سے این ٹی ایس کے خاتمے کے حوالے سے بڑے زور و شور پر تھی۔ اس پر وزیر اعظم آزاد کشمیر میں دوران اسمبلی سیشن واضح موقف اختیار کیا تھا کہ ہم میرٹ پر یقین رکھتے ہیں اور میرٹ کے مطابق ہی محکمہ تعلیم میں بھرتیاں کی جائیں گی۔ بعد ازاں وزیر تعلیم اسکول دیوان علی چغتائی نے بھی اس حوالے سے اپنا واضح پیغام جاری کیا۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور وزیر تعلیم اسکول دیوان علی چغتائی نے اپنے کہے پر پیرا دیتے ہوئے محکمہ تعلیم کو فوری طور پر ٹیسٹ لینے کے لیے ٹینڈر نوٹس جاری کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حالی اسامیوں پر ٹیسٹ لینے کے سلسلے میں محکمہ تعلیم اسکولز کی جانب سے فرم کے انتخاب کے لیے ٹینڈر نوٹس جاری کیا گیا۔ میرٹ کی بحالی کے لیے فوری اقدامات پر عوامی حلقوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور وزیر تعلیم اسکول سردار دیوان علی خان چغتائی کو مبارکباد پیش کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوہاٹ میں ورکرز کنونشن چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان اور نواز شریف کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ قوم کو بتانا پڑے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں کون ملوث تھا، بھٹو کے عدالتی قتل کے سہولت کار کون تھے۔ امید رکھتے ہیں کہ قانون اور تاریخ سے انصاف کیا جائے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے انتخابی شیڈول کو جعلی قرار دے دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول جاری نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا شیڈول جعلی ہے۔ انتخابی شیڈول سے متعلق ترجمان کے علاوہ کسی بھی منسوب بیان پر توجہ نہ دی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ انہیں افسوس ہے کہ سلامتی کونسل غزہ پٹی میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے میں ناکام رہی۔ قطر کے دوحہ فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سلامتی کونسل میں تقسیم کی مذمت کی جس نے عالمی ادارے کو مفلوج کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل جیو اسٹریٹجک تقسیم کی وجہ سے مفلوج ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں 7 اکتوبر سے جاری غزہ جنگ کی روک تھام کا حل نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی قرارداد میں ناکامی سے سلامتی کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچا، مگر وہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی اپیلوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ آسٹریلیا۔ پاکستانی کرکٹ اسکواڈ میں شامل ٹیم ڈاکٹر سہیل سلیم نے آسٹریلیا میں ٹیم کو جوائن کرنے سے معذرت کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر سہیل سلیم ویزا مسائل کے باعث اسکواڈ کے ہمراہ آسٹریلیا نہیں جا سکے تھے۔ ویزا لگنے کے بعد ڈاکٹر سہیل سلیم نے آج آسٹریلیا کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن ڈاکٹر سہیل سلیم نے والد کے علیل ہونے کے باعث آسٹریلیا جانے سے معذرت کر لی۔ اس حوالے سے انہوں نے پی سی بی کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔